درود شریف پڑھ لو. اللهم صل على سيدنا نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بھائی اور دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرض کی نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. اور میرے بھائی اور دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ کے معصوم فرشتے اس مجلس کو چاروں اور سے گھیر لیتے ہیں اور زمین سے لے کر آسمان تک قطار لگاتے ہیں. اور جہاں بھی ایسی مجلس ختم ہو جاتی ہے تو فرشتے اللہ کے دربار میں جاتے ہیں اور اللہ ان سے پوچھتے ہیں، اے فرشتوں تم کہاں سے آ رہے ہو؟ تو اللہ فرشتے کہتے ہیں فلاں بستی کے فلاں مسجد سے آ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ میرے بندے کس حال میں پائے؟ تو فرشتے کہتے ہیں تمہاری حمد و ثنا کر رہے تھے اور جنت کی طلب کر رہے تھے اور جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے جنت دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر انہیں جنت دیکھا ہوتا تو کیا کرتے؟ تو فرشتے کہتے ہیں اگر انہوں نے جنت دیکھا ہوتا تو جنت کی اور زیادہ طلب کرتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں. اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں اگر انہوں نے جہنم کو دیکھا ہوتا تو کیا کرتے؟ فرشتے کہتے ہیں اگر انہوں نے جہنم کو دیکھا ہوتا تو جہنم کی اور پناہ مانگتے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے فرشتوں تم گواہ رہو، میں نے اس مجلس میں بیٹھنے والوں کی مغفرت کر دی. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان والا بنایا. ایمان کی بولے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا مطلب ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. ایمان کا مقصد ہے کہ ہمارے دلوں کا یقین صحیح ہو جائے کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے. جنت میں جانے کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے اور جہنم سے بچنے کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے اور نیک عمل کی قبولیت کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے. ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے خطاب کے بیٹے جاؤ لوگوں میں یہ اعلان کر دو کہ جنت میں صرف ایمان والا ہی جائے گا. ایمان کے بعد سب سے افضل یہ نماز ہے. نماز کا مقصد ہے کہ ہماری زندگی صفت صلاۃ پر آ جائے. صفت کا مطلب ہے عادت اور صلاۃ کا مطلب ہے نماز. جس طرح ہم اللہ تعالیٰ کے لیے جس طرح ہم نماز میں اللہ تعالیٰ کو حکم پورا کرتے ہیں اس طرح ہی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کو حکم پورا کرنے والا بن جائے. 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی قدرت سے فائدہ اٹھانے والا بن جائے. ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 5 انعام دیتے ہیں. نمبر 1 اس کی رزق کی تنگی ہٹا دیتے ہیں. نمبر 2 قبر کا عذاب ہٹا دیتے ہیں. نمبر 3 نام عمل سیدھے ہاتھ میں دیتے ہیں. نمبر 4 فضیلات کا راستہ بلی کی طرح پار کر دیتے ہیں. نمبر 5 حساب کتاب سے محفوظ کر دیتے ہیں. نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز مومنوں کا نور ہے. نماز شیطان کا مقابلہ کرتی ہے. جس طرح بدن کے لیے سر کا ہونا ضروری ہے اسی طرح مسلمانوں کے لیے نماز پڑھنا ضروری ہے. اس صفات کو ہماری زندگی میں لانے کے لیے 3 لائن کی محنت ہے. نمبر 1 امت میں چل پھر کر نماز کی خوب دعوت دے. نمبر 2 اللہ سے رو کر نماز والی فضیلت کو خوب مانگے. تیسری صفت علم ذکر. علم ایک راستہ ہے اور ذکر ایک روشنی ہے.
علم سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ ہمیں حرام اور حلال کی پہچان ہو جائے۔ علم سیکھنے کے لیے جو شخص اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے چرندے درندے اور پرندے یہاں تک سمندر کی مچھلیاں بھی دعا کرتی ہے۔ یہ صفت نہیں، علم دو طرح کا ہے۔ علم دو طرح کا ہے، ایک فضائل والا علم اور ایک مسائل والا علم۔ فضائل والا علم عمل کا شوق پیدا کرتا ہے اور مسائل والا علم عمل درست کرتا ہے۔ فضائل والا یہ کتابوں سے حاصل کرے اور علم والا علم علماؤں سے حاصل کرے، علماؤں سے پوچھ کر حاصل کرے۔ دوسرا یہ ذکر سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ ہمیں اللہ کا دھیان 24 گھنٹے نصیب ہو جائے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص ذکر کرتا ہے وہ زندے کے معنی، اور جو شخص ذکر نہیں کرتا وہ مردے کے معنی۔ چوتھی صفت ہے اکرام مسلم۔ اکرام مسلم سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی اخلاق ہمارے اندر آ جائے۔ علم میں دو باتیں ہیں، فضائل اخلاق اور ایک معاملات۔ اخلاق، اگر ہمارے اخلاق اچھے ہوں گے تو امت میں جڑاؤ پیدا ہوگا، اور اگر ہمارے معاملات اچھے ہوں گے تو غیروں کو مسجد میں آنے کے لیے راہ کھلیں گی۔ پانچویں صفت ہے اکرام مسلم۔ اکرام مسلم سے اخلاصی نیت کا مقصد ہے کہ ہم جو بھی نیک کام کریں وہ صرف اللہ کے لیے کریں۔ چھٹی صفت ہے دعوت تبلیغ۔ دعوت تبلیغ کا مقصد ہے کہ ہم ہماری جان مال اور سب اللہ کے راستے میں لگائیں۔ سب لگائیں گے بھائی۔ اس کے بعد مزمل بھائی بات